ہم اگر کوئی ایک جگہ لیتے ہیں کرائے پر اور بغیر مالک کی اجازت کے ہم کسی اور کو آدھی جگہ دے دیتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جگہوں کی اپنی اپنی نوعیتیں ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ مالک کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ مالک کو وہاں پر مزاحمت ہوتی ہے مالک کی، اور وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوتا کہ اس کی جو جگہ ہے اس کے پارٹیشن کیے جائیں، دو حصے کیے جائیں، الگ الگ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک دکان ہے اور اس دکان میں دو کاؤنٹر رکھ دیے جائیں۔ جیسے موبائل کی دکان ہے، ایک طرف جو ہے وہ نئے موبائل بک رہے ہیں، ایک کاؤنٹر پر پرانے موبائل بک رہے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے اس کا کام پرانے موبائل کا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نئے موبائل خریدے، اور ایک سے ایک سیٹ آتا ہے، تو اس نے کسی اور کو کہا کہ یار تم میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ، دکان کا کچھ کرایہ تم دے دینا۔ تو اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کسی کو بٹھا لیا، ایک کاؤنٹر اس کو دے دیا۔ اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ اب دکان میں نہ تو کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، نہ کوئی اس کا حسن خراب ہوا، نہ کوئی اور ایسی چیز ہوئی۔ تو یہاں تو بالکل واضح ہے کہ اس طریقے سے ایک کاؤنٹر اس نے دوسرے کے حوالے کر دیا، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن ہر جگہ جو ہے وہ اس کے تعلق سے مختلف صورتیں بنیں گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تو خیر اپنی جو چیز کرائے پر لی ہے اس کا کچھ حصہ دوسرے کو کرائے پر دینے کے تعلق سے مسئلہ تھا، لیکن بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں اور پوری کی پوری آگے کرائے پر دے دیتے ہیں۔ خاص طور پر حرمین شریفین میں جو ہوٹلنگ کا کاروبار ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے بلکہ پاکستان کے ٹھیک ٹھاک لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ خود جو ہے وہ مطلب کہ کسی ایک پارٹی نے، کسی ایک ٹھیکیدار نے پورا ہوٹل بک کر لیا، اب اس نے آگے 20 کمرے کسی اور کو دے دیے، پھر اس نے آگے 20 کمرے کسی اور کو دے دیے۔ تو اس طریقے سے یہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کسی کو بھی کہیں بھی کسی بھی موقع پر ایسا کام کرنا پڑے کہ اس نے جو جگہ خود کرائے پر لی ہے وہی جگہ وہ دوسرے کو کرائے پر دینا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اس سلسلے میں کچھ شرعی احکام ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان شرعی احکام کو فالو کریں گے، جو شریعت مطہرہ نے جائز طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق کریں گے تو جائز ہوگا، ورنہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک تو مطلب کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ یعنی بنیادی صورت یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگلی جو وہ ہے کرائے پر دینا ہے وہ کم اجرت میں ہو رہا ہے یا زیادہ اجرت میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ کم اجرت میں معاملہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے دکان لی اور وہ نہیں چل پائی، اسے پتہ ہے کہ مجھے جو ہے نا سالانہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کرایہ پڑے گا، تو یہ 1,80,000 میں کسی اور کو دے دیتا ہے، پھر 20,000 کی لاس اٹھا لے، کم از کم 1,80,000 روپے تو وصول ہو جائیں۔ عقلی طور پر ایسا ممکن ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تو کرائے پر لی ہوئی چیز آگے دینی ہے اور وہ کم کرائے پر دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ کرائے پر دینی ہے تو پھر 2 شرطوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کرائے پر لی پاکستانی روپے کے بدلے 10,000 روپے کے بدلے کرائے پر لی، اور آگے 15,000 روپے کے بدلے کرائے پر دے دی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس مقام پر جو کرایہ ہے اس کے جنس تبدیل ہو جاتی تو ممکن تھا۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ میں آپ سے فلاں کمپنی کے موبائل سیٹ اس کے بدلے لوں گا، اس کنڈیشن کے، یہ اس کا کرایہ ہے۔ تو اگر جنس بدل جائے، جس جنس پر اس نے کرائے پر لیا ہے آگے یہ کسی اور جنس کے بدلے کرائے پر دیں تو جواز کی صورت موجود ہے۔ دوسرے جواز کی صورت یہ ہے کہ اس چیز کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اس نے اس جگہ میں رنگ و روگن کروا دیا، پردے لگوا دی، کھڑکیاں لگوا دی، ضروری کام کروا دیے، اضافہ کروانے کے بعد پھر آگے کرائے پر دی، تو اب یہ ہے کہ اب بھی یہ زیادہ کرائے پر دے سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔